السلام علیکم. ہاں یو آل کیسے ہیں آپ سب بجے؟ اور جو اسٹوڈنٹ آن لائن ہے نمران نفیسہ ماریہ بیٹا میری آواز آ رہی ہے بتائیے گا. ایم آئی کلیئر آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ اور کیسے ہیں سارے بچے؟ اوکے اچھی بات ہے جی. ٹھیک ہے. بٹ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. وی ہیو جسٹ 8 اسٹوڈنٹس. تو جلدی جلدی سے سب کو بلائیے. ٹائم ہو گیا ہے لیکچر کا. جلدی جلدی سے سب جوائن کریں تاکہ ہم اسٹارٹ کریں. ویسے ہی ویک میں ہمارا نرسنگ ایتھکس کا ایک ہی دن کا لیکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ پورا ہفتہ چیزیں بھول جاتے ہیں. تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم جو ہے تھوڑا اسٹارٹنگ سے لیکچر کو سب اسٹوڈنٹس جوائن کریں تاکہ سمجھ بھی آئے پڑھانے میں بھی مزہ آئے. ٹھیک ہے. تو سب بچے جوائن کر لیں جلدی جلدی سے تاکہ ہم لیکچر اسٹارٹ کریں. سب کو بلائیے. وعلیکم السلام منیبا. جی بیٹا جی میں ٹھیک ہوں انیلا. کیا بات ہے اسٹوڈنٹس نے آج جانا نہیں ہے؟ شروع کر دوں کیا میں؟ اچھا فضا بچے بزی ہیں موسم انجوائے کر رہے ہیں اور جو ٹیچر بارش میں بھیگتے ہوئے بچوں کو پڑھانے آئے ہیں ان کا کیا؟ جی چلیے جی کافی انتظار ہو گیا اسٹوڈنٹس کا. میں لیکچر اپلوڈ کرتی ہوں. مین وائل جو ہے جو اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں گڈ. ادروائز ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا کسی اسٹوڈنٹ کو یاد ہے ہمارا فرسٹ یونٹ ہی چل رہا تھا نرسنگ ایتھکس کا یا فرسٹ یونٹ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا؟ کسی بچے کو یاد ہے؟ آئی ریممبر کہ ہم پروفیشن کے بارے میں پڑھ رہے تھے.
اینڈ آئی تھنک کہ کچھ لاسٹ کی ایک دو سائڈس رہتی ہیں ہماری. ایم آئی رائٹ یا میں نے کمپلیٹ کر دیا تھا فرسٹ یونٹ؟ وعلیکم السلام خان صاحب بھی ذرا جلدی سے بتائیے. فرسٹ یونٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا ہمارا بیکاز آئی ریمبر کہ شاید لاسٹ کی دو تین سائڈس رہتی ہیں. یس ایگزیکٹلی مجھے بھی یہ یاد آ رہا ہے کہ ہم پروفیشن کو پڑھ رہے تھے تو فرسٹ یونٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ سیکنڈ یونٹ اسٹارٹ کریں گے آج. اوکے اسٹوڈینٹس، ہم فرسٹ یونٹ ہم پڑھ رہے تھے انٹروڈکشن ٹو نرسنگ ایتھکس کا یونٹ جو ہے ہم پڑھ رہے تھے. اس میں ہم ڈیفینیشن سب سے پہلے تو پڑھ چکے ہیں. ڈفرینٹ ڈیفینیشنس تھیں وہ ہم نے ڈیفینیشنز بھی پڑھی، ان کی ایکسپلینیشن انہیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو ڈائلیماس کے بارے میں نے بتایا. دین وی ڈسکسڈ اباؤٹ کہ وائی ایتھکس اینڈ اسپیشلی نرسنگ ایتھکس آر امپورٹنٹ in the society, for nurses, for patients and for the society overall. کیا امپورٹینس ہوتی ہے نرسنگ ایتھکس کی. اچھا جی، اس کے بعد وی لرن اباؤٹ دا پروفیشن. ڈیفینیشن ہم نے سب سے پہلے پروفیشن کی انڈرسٹینڈ کی. اس کے بعد ہم نے آپ کو کرائیٹیریا پڑھایا کہ کوئی بھی پروفیشن یا آکوپیشن میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے، کس طرح سے ہم جو ہے پروفیشن کو لائک اگر ایک آکوپیشن ہے تو اس کو کس طرح سے پروفیشن سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. وٹ از دا کرائیٹیریا کہ جس کی بیسس پر ہم کسی بھی آکوپیشن کو کہتے ہیں کہ جی دس از پروفیشن. دین ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ جو ایک پروفیشنل نرس ہیں اس کے آئی تھنک یہ میں نے ایک لاسٹ ہماری آئی تھنک ہیڈنگ یہی صرف رہ گئی تھی کہ نہیں انفیکٹ آپ لوگوں کو نہیں یاد، میں نے پروفیشنل نرس کی بھی جو کیریکٹرسٹکس ہیں یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دی تھی. تو فرسٹ یونٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا. کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی کوئری ہے بیکاز پورے ایک ہفتے کا گیپ آ جاتا ہے، تو اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئری ہے اس سے ریلیٹڈ، فرسٹ یونٹ کو میں نے آپ کے سامنے سلائڈس کی ہیں. اگر کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ تو بیٹا مجھ سے پوچھ لیجیے بیکاز آئی ایم ہیئر ٹو ریزالو یور ایشوز اور پرابلمس. ادروائز ہم سیکنڈ اپنا جو ہے وہ لیکچر اسٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی.
अगर किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वरना मैं सेकंड लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है? और देखें अभी तक जस्ट 9 स्टूडेंट्स ही हैं, कितनी बुरी बात है। वी आर हेयर टू टीच यू, हमें टेंशन है आपको पढ़ाने बैठे हैं और आप लोग यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। चलिए कोई नहीं है, किसी की दूसरा लेक्चर अपलोड कर लूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? ओके, अच्छी बात है, कोई भी नहीं है। तो वैल्यू सेट था हमारा सेकंड यूनिट और ये मैंने स्टार्ट किया था। मुझे याद है कि इसकी एक आज स्लाइड हम लोगों ने पढ़ी थी, आपको वैल्यू की डेफिनेशन बताई थी, समझाई थी कि वैल्यू बेसिकली होता क्या है। जनरली अगर हम चीज़ों को डिस्कस करें, जिस तरह से हम किस चीज़ को वैल्यू देते हैं, ज़ाहिर है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। उसी तरह से कि कोई भी चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे लिए उसकी वर्थ है, हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हीं चीज़ों को हम जो है वैल्यू कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम प्रोफेशन की बात करेंगे तो ज़ाहिर है प्रोफेशन के जो भी कोड ऑफ कंडक्ट्स होंगे, जो भी चीज़ें प्रोफेशन के बिहेवियर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट होंगी, वही तो उस प्रोफेशन की वैल्यू होगी। ठीक है जी, जैसे फैमिली की भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हर फैमिली के कुछ एक्सेप्टेड बिलीव्स होते हैं, कुछ एक्सेप्टेड बिहेवियर्स होते हैं कि हम बच्चों से ये बिहेवियर्स एक्सपेक्ट भी करते हैं और उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर इस तरह की कोई चीज़ हो दूसरी, तो हम उसको बिल्कुल भी मतलब उसको हम एग्री नहीं होते, उसके साथ बच्चों को अलाउ नहीं करते उस किस्म के बिहेवियर के लिए। सो बेसिकली जो यानी वैल्यूज़ हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होते, वो आपकी किताबों का, आपके प्रोफेशन का हिस्सा नहीं होते, जबकि वैल्यूज़ हर जगह मौजूद होती हैं। आपकी व्हेन यू आर इन अ फैमिली, तो वहाँ आपकी फैमिली की स्पेसिफिक कुछ वैल्यूज़ होती हैं विच यू हैव टू फॉलो। इसी तरह से व्हेन यू आर इन अ हॉस्पिटल और इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं एंड यू हैव टू फॉलो। तो इन सारी चीज़ों को हमें ख्याल रखना होता है। ठीक है बेटा, वैल्यू क्लैरिफिकेशन भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। मैंने आपको सिंपल ये बताया था कि वैल्यू क्लैरिफिकेशन बेसिकली एक एजुकेशनल इंटरवेंशन होती है हमारी, ठीक है, जो जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी वो कौन कौन सी इंटरवेंशन इसके अंदर आती है। वो आपकी पर्सनल सोशो कल्चर या फिर इंटर कल्चरल प्रोसेसेस होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं आपके डेली लाइफ में। आपके इंटरेस्ट क्या होंगे, चॉइसेस क्या होंगे, एक्शंस क्या होंगे, या किसी भी काम को आपका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है जी। उसके बाद टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ हैं। टाइप ऑफ वैल्यूज़ जो है ये हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बेटा यूनिवर्सल वैल्यूज़। यूनिवर्सल वैल्यूज़ दीज आर द वैल्यूज़ दैट देयर इज़ नियरली unanimous agreement as to the importance of them. These would include sanctity of human life, peace and human dignity. देखिए बेटा, यूनिवर्सल वैल्यूज़ उन वैल्यूज़ को कहते हैं जो कि नियरली यानी ऑलमोस्ट अनएनमस एग्रीमेंट होता है जिनके ऊपर, यानी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर किसी का भी इख्तिलाफ नहीं होता, सब लोग उसके ऊपर एग्रीड अपॉन होते हैं, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस के ऊपर एग्रीड अपॉन होते हैं, यानी उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी अहमियत को समझते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं कि ह्यूमन लाइफ, ज़ाहिर है एक इंसान की ज़िंदगी है, उसकी सेंसिटी को लोग मानते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पीस है, डिग्निटी है,
ان ساری چیزوں کو یونیورسلی ہر شخص چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی فیملی سے تعلق رکھتا ہو, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے, مانتا ہے, پیس کو, ہیومن ڈگنیٹی کو, سینسٹی آف ہیومن لائف کو. تو ایسی چیزوں کو ہم کہتے ہیں دیز آر دا یونیورسل ویلیوز. اس کے بعد بیٹا جی انسٹرومینٹل ویلیوز آتی ہیں. انسٹرومینٹل ویلیوز دیز آر دا ویلیوز دیٹ کین بی یوزڈ ٹو گیٹ سم تھنگ ایلس. In other words, the value is an instrument which allows you to get some other things. Examples of these would include progress, which allow leisure time freedom, through which we can get dignity or self-actualization, and knowledge, which helps us get economic prosperity and progress. Instrumental values وہ values ہوتی ہیں بیٹا جو ہم استعمال کرتے ہیں کسی دوسری چیز کو حاصل کرنے کے لیے, یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو یعنی انسٹرومنٹل ویلیوز کو جب اپنی لائف میں شامل کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں دوسری چیز حاصل ہوتی ہے. جیسے اگزامپل ہے بیٹا پروگرس. اگر آپ پروگرس کریں گے دس از اے ویلیو, تو اس کی وجہ سے آپ کو کیا ملے گا, آپ کو لیجر ٹائم ملے گا. یہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا, میں ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ آئی ریممبر کہ لاسٹ کے 10 to 15 منٹس میں شاید والیوم کا کچھ ایشو ہو گیا تھا بچوں کو, اور میں آپ کو سارا کچھ پڑھا چکی تھی ویلیوز سے ریلیٹڈ, لیکن کسی بچے نے نہیں سنا تھا, اس لیے میں یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. میں نے ویلیو کی ڈیفینیشن پڑھائی, ویلیو کلیریفیکیشن پڑھائی, اب میں ٹائپس آف ویلیوز پڑھا رہی ہوں. ابھی بھی اگر کسی بچے کو اس دن نہیں سنا تھا یا ابھی بھی آپ کو نہیں کلیئر ہو رہا تو آپ مجھ سے دوبارہ ابھی پوچھ لیجئے, میں آپ کو ویلیو کی ڈیفینیشن, ویلیو کلیریفیکیشن ہر چیز دوبارہ بتا دوں گی, ٹھیک ہے. اچھا انسٹرومینٹل ویلیوز کی ایگزامپل یہی ہے بیٹا کس طرح سے ہمیں لیجر ٹائم ملتا ہے. دیکھیے پروگرس کا مطلب ایک بہت سارے سینس میں ہوتا ہے, میں آپ کو ایک سینس میں سمجھاتی ہوں. جیسے اگر بیٹا اگر ہم کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو ہمیں جابس کس قسم کی ملتی ہیں آپ کو پتہ ہے, زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے, لائک 10 to 12 آورس ہمارا ورکنگ ٹائم ہوتا ہے, اور کام جو ہوتا ہے ہم سے بہت زیادہ لیا جاتا ہے, تو ویجز بھی کم ملتے ہیں ہمیں. لیکن اتنا زیادہ کام کرنے کی وجہ سے جو ہے ہمیں ظاہر ہے لیجر ٹائم تو نہیں ملتا نا, ایکسٹرا ٹائم تو نہیں ملتا, بیچ میں فری ٹائم تو نہیں ملتا. لیکن جب ہم پروگرس کر جاتے ہیں, ظاہر ہے جب ہم پروگرس کر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایک اگر آپ کی 8 آورس کی ڈیوٹی ہے کسی اچھی آرگنائزیشن میں, کسی اچھی پوزیشن پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو بیچ میں لیجر ٹائم بھی ملتا ہے. یعنی جیسے آپ کا پراپر ہاف این آور کا ٹی بریک ہوتا ہے, 1 آور کا لنچ بریک ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوا, جیسے جیسے ہم پروگرس کرتے جاتے ہیں اس سے ہمیں دوسری چیز کیا ملتی ہے, لیجر ٹائم ملتا ہے. سو پروگرس از ویلیویبل تھنگ فار می. اسی طرح سے فریڈم ہے بیٹا, فریڈم ہوگی, آزادی ہوگی آپ کے پاس, تو آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کو پہچان سکیں گے, سیلف ایکچولائزیشن آپ کے اندر آ سکے گی, آپ اپنی ڈگنیٹی کو پہچان سکیں گے, اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین رکھ سکیں گے. اور اس کے علاوہ نالج ہے, ظاہر ہے نالج اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا, آپ اپنی لائف میں اکنامکلی خوشحال ہوں گے اور زیادہ ترقی کریں گے, پروگرس کریں گے. یہ تو کوئی بتانے والی بات ہی نہیں ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب پروگرس ہوتی ہے یعنی جب نالج ہوتا ہے ہمارے پاس, ظاہر ہے نالج ہوتا ہے تو ہمیں اچھی ایجوکیشن کی وجہ سے, نالج کی وجہ سے اچھی جابس بھی ملتی ہیں, اچھی جابس ملتی ہیں تو ان کی سیلریز اچھی ہوتی ہیں, سیلریز اچھی ہوتی ہیں تو ہم اکنامکلی خوشحال ہوتے ہیں اور مزید ترقی کرتے ہیں. سو دیز آر دا انسٹرومینٹل ویلیوز. اوکے ساتھیا. اس کے بعد بتا جاتے ہیں انٹرنسک ویلیوز. Something has intrinsic worth simply because of what it is and not necessarily what it will lead to or because of its acceptance. Some possible examples of intrinsic values would include beauty, artistic expressions, and happiness. We value them because they are an important aspect of our life. انٹرنسک ویلیوز کیا ہوتی ہیں بیٹا, انٹرنسک ویلیوز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سمپلی ہمارے لیے ورتھ فل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہم انہیں ورتھ دیتے ہیں کس وجہ سے, واٹ اٹ از, یعنی وہ جو کچھ بھی ہے جیسی بھی کنڈیشن میں ہے بس ہم انہیں ورتھ دیتے ہیں, وہ ہمارے لیے ویلیویبل ہے, دیٹ از کالڈ انٹرنسک ویلیو. اس وجہ سے نہیں کہ وٹ اٹ ول لیڈ ٹو, کہ اگر ہم اس چیز کو ویلیو دے رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے آگے جا کے کیا کرے گا, یعنی اس کے ریزلٹس ہمیں کیا ملیں گے. اگر ہم کسی چیز کو ویلیو دے رہے ہیں تو اس کے ریزلٹس ہمیں کیا ملیں گے, اور نہ ہی اس وجہ سے کہ کسی دوسرے شخص
کے پاس جو ہے اس چیز کے لیے ایکسیپٹنس ہے یا نہیں ہے. سمپلی انٹرنسک ویلیوز ہیں، ہماری اپنی ویلیوز ہیں، وہ سمپلی ہمارے لیے اس لیے ویلیویبل ہوتی ہیں، ورتھ فل ہوتی ہیں کیونکہ ہم انہیں ویلیو دے رہے ہیں. وہ جیسی بھی کنڈیشن میں ہے، جیسی بھی حالت ہے، دے آر امپورٹنٹ فار اس. دس از کالڈ انٹرنسک ویلیوز. اس وجہ سے نہیں کہ یہ کس طرف ہمیں لے کے جائیں گے، ہمیں کس طرف لیڈ کریں گے، نہ ہمیں اس چیز کی پرواہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. بس وہ ہمارے لیے اہم ہے تو دے آر ویلیویبل فار اس. دیز آر کالڈ انٹرنسک ویلیوز. اس کی کچھ ایگزامپلس ہیں جیسے بیوٹی. آپ سب کو پتہ ہے نا بیوٹی کا سب کا اپنا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر میں کلر کی بات کر لوں، کسی کو برٹش کلر کے لوگ بیوٹیفل لگتے ہیں، کسی کو سانولے رنگ کے، کسی کو بہت وائٹ کلر ہو جن کا. سو سب کا اپنا اپنا ایک معیار ہے. میری نزدیک ہو سکتا ہے کہ مجھے برٹش کلر پسند ہے، تو اگر کوئی بہت وائٹ کلر کی لڑکی ہوگی تو میں کہوں گی نہیں یار شی از ناٹ بیوٹیفل فار می. بٹ ہو سکتا ہے آپ کو وائٹ کلر کے لوگ پسند ہو، آپ کہیں گے یا شی از بیوٹیفل فار می. تو یہ میری انٹرنسک ویلیوز ہے. اب مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ برٹش کو ایکسیپٹ کرتی ہیں بیوٹی کے کرائٹیریا میں یا نہیں کرتی. اس طرح سے مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ میں جو وائٹش پیپل ہیں ان کو بیوٹی کے کرائٹیریا میں رکھتی ہوں یا نہیں رکھتی. اسی طرح سے آرٹسٹک ایکسپریشن ہے. آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایکسپریشنس کو جب ایکسپریس کرتے ہیں، دیکھیں ہر شخص سب سے پہلے تو ان کی جو پینٹنگز ہوتی ہیں ہر شخص ان کے آرٹسٹ کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پاتا نا. دس از آلسو ٹرو. تو ان کا اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنے کا، اپنے ایکسپریشنس کو ایکسپریس کرنے کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے. سو آرٹسٹک ایکسپریشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ اسے ویلیو دیتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ جو اتنا زیادہ آرٹ کو نہیں سمجھتے تو ہم جا کے کسی پینٹنگ کو دیکھیں گے تو ہمارے لیے تو وہ بالکل بھی ورتھ فل نہیں ہوگی کہ یار کیا ہے بس کچھ بھی نہیں ہے، 4-5 لائنیں ماری ہوئی ہیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس کو ویلیو دیتے ہیں، کتنی مہنگی مہنگی ان کی جو پینٹنگز ہوتی ہیں وہ سیل آؤٹ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہیپینیس، سب کا ہیپینیس کا الگ الگ کرائٹیریا ہے. کوئی بچوں کے ساتھ کھیل کے خوش ہوتا ہے، کسی کو بچوں کا شور پسند نہیں ہے. کوئی بارش اچھی لگتی ہے اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو بارش پسند نہیں ہے. کچھ لوگ سمپل چائے پینا بڑا پسند کرتے ہیں، وہ چائے پی کے خوش ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو چائے پینا پسند نہیں ہوتی. سو ہیپینیس کا بھی اپنا کرائٹیریا. مینس کہ ہیپینیس ہو گئی، آرٹسٹک ایکسپریشن ہوگا، بیوٹی ہو گئی، جو میرے نزدیک چیز اہم ہے یا ورتھ فل ہے میں اس کو ویلیو دیتی ہوں، اور اسی ویلیو کو ہم کہتے ہیں دس از انٹرنسک ویلیو. اور ہم ان کو کیوں ویلیو دے رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ ہماری لائف کا امپورٹنٹ حصہ ہوتے ہیں. وہ کسی دوسرے کی لائف کا امپورٹنٹ حصہ نہیں ہے. کوئی دوسرا شخص اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو اس کی مرضی ہے. وی شوڈ ناٹ کیئر اباؤٹ. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ رہی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے آپریٹو ویلیوز. دس ٹائپ آف ویلیوز آر دا ویز دیٹ وی میک ججمنٹ آن ہاؤ ٹو لیو دا ریسٹ آف آور لائفس. We use these values as the overarching and guiding principles which tell us what is always right and wrong. These are things such as integrity, honesty and loyalty. آپریٹو ویلیوز کیا ہیں؟ آپریٹو ویلیوز یہ وہ ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں یا جن کی بیسس پر ہم اپنی زندگی کے ڈفرینٹ فیصلے کرتے ہیں. ججمنٹ یعنی کہ ہم نے اپنی پوری زندگی گزارنی کس طرح سے ہے. یہ وہ ویلیوز ہوتی ہیں جن کی بیسس پر ہم اپنی زندگی گزارنے کے فیصلے کرتے ہیں. ہم ان ویلیوز کو یوز کرتے ہیں گائیڈنگ پرنسپل کے طور پر. یعنی گائیڈنگ پرنسپل کے طور پر اس طرح سے کہ ان ویلیوز کی وجہ سے ہم یہ جانتے ہیں، ان ویلیوز کو کے اوپر بیس کر کے ہم اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور یہ جو ساری چیز ہے میری ایگزامپلس کچھ میں آپ کو دوں گی آپریٹو ویلیوز کی، جیسے انٹیگریٹی ہے، آنیسٹی ہے، لائلٹی ہے. کسی شخص کے نزدیک آنیسٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ اپنا کام کرے گا، جو کچھ بھی ہے بڑے آنیسٹی سے اپنا کام کرے گا. اپنی جو کہنا چاہیے کہ لائک اگر اپنی کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے یا جاب کر رہا ہے وہاں وہ آنیسٹی سے کام کرے گا. اف ہی اور شی از اے ٹیچر تو وہ آنیسٹی سے بچوں کو پڑھائے گا. اف ہی اور شی از اے اسٹوڈنٹ تو وہ آنیسٹی سے پڑھے گا. اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ لائل رہنا،
اپنی ہر چیز میں انٹیگریٹی مینٹین رکھنا، یعنی اپنے ایٹیٹیوڈ میں، بیہیویئر میں، ان ساری چیزوں میں. تو یہ وہ آپریٹ، یہ اب میرے نزدیک ویلیویبل ہے نا. اگر مجھے میں کچھ اگر میں یہ کہوں ابھی یار چھوڑو تو وٹ از آنیسٹی، کوئی آنیسٹی نہیں ہوتی ہے آج کل کے دور میں. بس پیسہ آنا چاہیے کسی بھی طرح سے آئے، اور بس ٹھیک ہے ہم آتے ہیں یہاں پہ 8 گھنٹے بیٹھتے تو ہیں، کام تو کرتے ہیں نا، ہمیں جو پیسے ملتے ہیں وہ ہم آنیسٹی سے ہی تو لے رہے ہیں. بے شک ہم کام کریں یا نہ کریں، ہم یہاں آ کے بیٹھ کے ہم کو 8 گھنٹے دے رہے ہیں تو بس اٹس آور رائٹ کہ ہمیں سیلریز ملے. سو یہ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ تھاٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے ویلیو کرتے ہیں. سو یہ ساری وہ ایگزامپلز ہیں وچ ول کم انڈر آپریٹیو ویلیوز کے. یہ وہ ویلیوز ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنی باقی کی پوری زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. یہ وہ ویلیوز ہے جن کے بیسس پر ہم اپنی زندگی گزارنے کے فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتی ہیں پری ریکویزٹ ویلیوز. These are values that are necessary before you can get to some bigger goal. It is similar to the prerequisite course that you must take in order to get to the more advanced course. Some good examples of this type of value include safety, which is needed before people can even think about having anything else. Justice, which is needed before we can move on to equality. Or the common good, which must be honored if we can ever get to a state of peace. اچھا، پری ریکویزٹ ویلیوز اب کیا ہیں؟ پری ریکویزٹ ویلیوز وہ ویلیوز ہیں جو کہ بہت ضروری ہوتی ہیں. کس وقت؟ اس وقت جب ہم نے کسی بڑے گول کو اچیو کرنے کے لیے جانا ہے. تو اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں. 2000 پری ریکویزٹ ویلیوز. پری ریکویزٹ ویلیوز جو ہوتی ہیں یہ اس طرح سے ہی ہوتی ہیں کہ جس طرح سے آپ نے اگر کسی ایڈوانس کورس کے لیے جانا ہے تو اس سے پہلے کچھ پری ریکویزٹ کورسز ہوتے ہیں نا، جب تک آپ انہیں کمپلیٹ نہیں کر لیتے، انہیں پاس نہیں کر لیتے، اس وقت تک آپ اگلے کورس کی طرف نہیں جا سکتے. جیسے نرسنگ میں بھی ایگزامپلس موجود ہیں کہ آپ کو فنڈامنٹل آف نرسنگ فرسٹ ایئر میں پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ دیٹ از دا بیس آف نرسنگ. اگر آپ ایف کو کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں، اس کو پاس نہیں کرتے ہیں، تو آپ آگے موو نہیں کر سکتے. ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں، جیسے اگر ہم پوسٹ آرنگ کا کریکولم اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا سبجیکٹ ہے، کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے سبجیکٹ میں جیسے نیوٹریشن بھی آتا ہے، ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی آتی ہے، اوور آل کمیونٹی بھی آتی ہے. تو اس سب میں ایک دوسرے کے پری ریکویزٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو سی ایچ این پڑھنا پڑتا ہے، کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا کورس. اگر آپ نے کلیئر کر لیا ہے دین یو کین گو ٹوورڈ دا نیوٹریشن اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ. ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے وہی کورسز نہیں کیے تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوتی، بیکاز آپ کی بیس نہیں ہوتی تو آپ کو آگے چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہی نہیں ہے. اور باقاعدہ یہ تو چلیں آپ کو نرسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بتایا. اگر چلیں کسی بچے کا پیپر رہ بھی جاتا ہے تو وہ ہم اس کو چانس دے دیتے اگلے سیمسٹر میں دوبارہ وہ پیپر دے دے. لیکن سمجھانے کا یہ مقصد ہے، جیسے آپ اگر پبلک ایڈمنسٹریشن کا جو ہے اٹھا کر دیکھیں سلیبس، تو اس میں باقاعدہ یو ہیو دا چانس کہ آپ نے اپنی مرضی سے، یہاں تو ٹھیک ہے آپ کو یو ایچ ایس کا یا ایچ ایس سی کا کریکولم فالو کرنا پڑتا ہے، فرسٹ ایئر میں یہ سبجیکٹ پڑھنے ہیں یا فرسٹ سیمسٹر میں یہ، سیکنڈ تھرڈ فورتھ اس طرح سے. لیکن جیسے جہاں پیپل آر انڈیپینڈنٹ اسپیشلی ان دا پوسٹ گریجویٹ پروگرامس، تو وہاں پہ آپ کو خود سے جیسے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ سلیکٹ کرنے پڑتے ہیں. اگر ہر سیمسٹر میں آپ نے فار ایگزامپل 6 سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں تو فرسٹ سیمسٹر میں آپ 6 سبجیکٹ سلیکٹ کر لیں گے، لیکن جب سیکنڈ سیمسٹر میں آپ جائیں گے
تو آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ میں جو سبجیکٹ سلیکٹ کر رہا ہوں کیسے پری ریکویزٹ میں فرسٹ ایئر میں پڑھ چکا ہوں یا نہیں پڑھ چکا. اگر میں نے فرسٹ ایئر میں نہیں پڑھا ہے تو میں آگے اس سبجیکٹ کو سلیکٹ ہی نہیں کر سکتا. سو میں وہیں پہ اسٹاپ ہو جاتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں بالکل اسی طرح سے پری ریکویزٹ ویلیوز ہیں کہ اپنی زندگی میں کسی بڑے گول کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی ویلیوز کو اپنی لائف میں شامل کرنا ہوتا ہے, انکلکیٹ کرنا ہوتا ہے, پھر ہی ہم ان بگر گولس کو اچیو کر سکتے ہیں. کچھ ایگزامپل جس کی یہاں پہ آپ کو میں دے دیتی ہوں. دیٹ از فرسٹ ایگزامپل از سیفٹی. دیکھیں سیفٹی آپ خود میری بات سے ایگری کریں گے اینڈ آئی ایم تھروئنگ کوشچن ٹوورڈز یو آلسو کہ سیفٹی آپ کے خیال سے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سب سے پہلے سیفٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ خود سوچیں نا, اگر فار ایگزامپل میرے پاس دیکھو سیفٹی کا دیکھیے بیٹا, جیسے ابھی آپ کو پتا ہے کشمیر کی میں آپ کو اگزامپل دوں, اور تو وہاں پہ تھوڑا سا ہم اس کو فریڈم کے پوائنٹ آف ویو میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کیا وہاں ان کی کوئی بھی چیز سیف ہے؟ دیئر لائفس, دیئر ڈگنیٹی, کوئی بھی چیز سیف نہیں ہے نا. تو اب آپ ان لوگوں ڈو یو پیپل تھنک کہ وہ سوچ سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس, ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ جی ہمارے پاس لگژریس گاڑی ہو, بڑا سا بنگلہ ہو اور اس طرح کی چیزیں؟ نو, فرسٹ آف آل سیفٹی. ان کی لائف کی سیفٹی ہی سب سے پہلے تو فریڈم نہیں ہے. پھر اگر میں فریڈم کو سائڈ پہ رکھ بھی دوں تو سیفٹی کی بات کروں, اگر سیفٹی ہی نہیں ہے, حفاظت ہی نہیں ہے, تو کیا ہم کسی اور چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ چلیں کشمیر میں تو وہی میں نے آپ سے کہا کہ زیادہ بیسٹ ایگزامپل فریڈم کی بنتی ہے. یہی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فریڈم کے پاس آزادی ہی نہیں ہے. تو سو ڈو یو پیپل تھنک کہ جس شخص کے پاس ایک فریڈم, جو ایک بڑا گول ہے, فریڈم از ناٹ اسمال تھنگ, فریڈم بہت بڑی چیز ہے, بہت بگر گول ہے. جب ان کے پاس فریڈم ہی نہیں ہے سو ہاؤ دے کین ایون تھنک اباؤٹ کہ ان کے پاس لگژریس سی گاڑیاں ہوں, ان کے پاس اچھے اچھے گھر ہوں اور اس طرح کی چیزیں. دے کانٹ ایون تھنک اباؤٹ. اسی طرح سے سیفٹی, اگر کسی سٹی کی بات کر لیتے ہیں, فار ایگزامپل جیسے کراچی شہر کی ایگزامپل ہے, وہاں کی چیزیں دے آر ناٹ سیف, اتنا زیادہ سیفٹی نہیں ہے. لائک رابری اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کامن ہے. تو کین پیپل ایون تھنک کہ اچھا یار میں کوئی لاکھوں روپیہ پاکٹ میں رکھ کے تو باہر گھما کروں گا؟ وٹ از دس؟ میرے پاس سیفٹی ہی نہیں ہے. اور پھر جیسے سیفٹی بتا کہاں پر سب سے زیادہ ہم سیف ہوتے ہیں, ہم اپنے گھر میں سب سے زیادہ سیف ہوتے ہیں نا. تو اگر میرے پاس گھر ہی نہیں ہوگا, سر چھپانے کے لیے میرے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی, تو کیا مجھے اور کچھ اچھا لگے گا؟ کیا میں اپنی لائف میں کچھ اور جو ہے سوچوں گی؟ میں یہ سوچوں گی کہ جی میں ماسٹرس کر لیتی ہوں فلانی, میرے پاس گھر ہی نہیں ہے رہنے کو, تو کیا میں کسی اور خواہش کے بارے میں, کسی اور بڑی چیز کے بارے میں سوچ سکتی ہوں؟ نہیں سوچ سکتی. اسی طرح سے جسٹس ہے, اس کے لیے ظاہر ہے سب سے پہلے ایکوالٹی ضروری ہے. ایک سوسائٹی جہاں پہ ایکوالٹی ہی موجود نہ ہو, آپ جسٹس کو پھر بعد میں آتا ہے نا. جسٹس تو بہت بڑی چیز ہے, انصاف یعنی اکارڈنگ ٹو دا لاز آپ کو دیکھ کر جسٹس کرنا ہے. جسٹس از اے ویری بگ تھنگ, کیونکہ ظاہر ہے اس میں صرف ایکوالٹی نہیں آتی, اس میں ملٹیپل قسم کے آپ کے پاس کیسز آتے ہیں جس کے لیے آپ نے جسٹس کرنا ہوتا ہے, چیزوں کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے ڈیسیژن کرتے ہوئے. لیکن ایکوالٹی جس سٹی میں, جس جگہ پہ, جس کنٹری میں ایون ایکوالٹی ہی نہیں ہوگی, دین ہاؤ وی کین تھنک دیٹ دے کین میک دا ڈیسیژنز جسٹسفلی. سو پہلے ہمیں ایکوالٹی کو اپنے سوسائٹی میں انکلکیٹ کرنا ہوگا. ایکوالٹی کو سب سے پہلے ہمیں وہاں پہ رائز کرنا ہوگا, پھر ہی ہم جسٹس کو اچیو کر سکیں گے. اسی طرح سے کوئی بھی کامن گڈ, کوئی بھی عام سی چیز which must be honored if we can ever get to a state of peace. دیکھیں کوئی بھی کامن سی چیز ہے, کوئی بھی کامن گڈ ہے, کوئی بھی عام سی چیز ہے, اسے ہم تو اس وقت تک نہیں سوچ سکتے جب تک اس سوسائٹی میں یا جہاں بھی ہم رہتے ہیں وہاں پہ پیس نہ ہو, امن نہ ہو. چھوٹی سی اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں جو آپ کو بڑی اچھے سے سمجھ آئے گی. کہ ایون ہم اپنے اگر ایک گھر میں رہتے, ٹھیک ہے, اس گھر میں ہمارے اگر ایک فیملی رہتی ہے یا پھر دو فیملی جو بھی, اگر اس گھر میں پیس نہیں ہوگا, آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے سب کچھ, تو کیا کچھ بھی ہمیں اچھا لگتا ہے؟ ہمارے لیے کوئی چھوٹی سے چھوٹی کامن چیز بھی کیا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوگی؟ ہم اس سے سیٹسفائیڈ ہوں گے؟ ہم اسے انجوائے کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. تو اسی لیے یہ ہے کہ جب پیس ہو,
امن ہو وہ پہلے ضروری ہے. ہمیں ان ساری چیزوں کے لیے سوسائٹی میں گھر میں جو بھی آپ اگزامپل لے لیں وہ سب میں ہمیں سب سے پہلے پیس کو وہاں پہ انکلکیٹ کرنا ہے. پھر ہی ہم کامن گڈس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور کامن گڈس کو جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. سو دیز آر دا پری ریکوزٹ ویلیوز. چلیے ٹھیک ہے. اب یہاں تک کسی بھی اسٹوڈینٹ کوئی کوئری ہے کوئی چیز نہیں سمجھ آئی ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لیجیے اور بیٹا جی اٹینڈنس مارک کروا لیجیے سر. ٹھیک ہے کوئی بھی کوئری ہے بیٹا وہ مجھ سے پوچھ لیجیے اور تمام اسٹوڈینٹس اٹینڈنس مارک کروا دیں. اسٹوڈینٹس جو ہے وہ اٹینڈنس مارک کروانے کا رول بھول گئے ہیں. آئی تھنک جو میں نے رول بتایا تھا آئی تھنک بھول گئے. دوبارہ سے ریمائنڈ کروانا پڑے گا. تمام اسٹوڈینٹس صرف ایک مرتبہ اپنا رول نمبر لکھ کے مجھے سائن کیا کریں. 10 بار اپنا نام لکھ کے مت بھیجا کریں. بہت پرابلم ہوتی ہے مجھے. میں خود کال کر دیتی ہوں نیم جن اسٹوڈینٹس کی مجھے کنفیوژن ہے. سو پلیز ایک مرتبہ نام لکھ کے بھیجا کریں ود رول نمبر.
اوکے اسٹوڈینٹس اٹینڈنس ہو گئی ہے اور کسی کی کوئی کوئی نہیں ہے، تو پھر ابھی ہم اسے 5-10 منٹ کے بعد دوبارہ اپنے سیکنڈ لیکچر میں کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا جی.